الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام۔ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور زمانہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ کون سا زمانہ جاہلیت ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل اور موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے 200 سال بعد، یعنی حضور کی بعثت سے 300 سال قبل یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قصص کے اندر کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے کھوپڑیوں کے اندر شراب پی جاتی تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر جو پیسے والا بڑا ہوتا تھا چھوٹے کو دبا رہا تھا، جو زمانہ جاہلیت کے اندر رشتے ناتوں کو توڑا جا رہا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر رہن سہن کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی نہیں، سلیقہ کوئی نہیں پتہ آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، تو اس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے 611 عیسوی کے اندر، اور آقا کریم علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی گزاری ہے اور 10 سال مدنی زندگی گزاری ہے۔ جو 10 سال مدنی زندگی ہے، ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے۔ ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان یہود کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر باہر سے کوئی آ کر ہم میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ لڑتا ہے تو دوسرا اس جماعت کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ معاہدہ ہوا۔ 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا اور احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور جس کے اندر یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام العیاذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کی حضور سے ایسی محبت تھی، ایسا حضور کے ساتھ عشق تھا، جب وہاں سے تھوڑا صحابہ منتشر ہوئے تو اللہ نے قرآن کے اندر وہ منتشر ہونا ان کا اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ اور پھر صحابہ تو مرد تھے، عورتوں کا بھی حضور سے عشق ایسا تھا جس کی مثال رہتی دنیا تک شاہد ہی نہ ملے۔ کیسا عشق تھا کہ ایک عورت نکلی، جب حضور علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، وہ عورت باہر نکلی اور اس عورت نے نکل کر سب سے پہلے جس گروہ سے ملاقات کی انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس عورت نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب نے لوٹ کر تو اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتائیں حضور کا کیا حال ہے۔ دوسرے سے ملے، انہوں نے کہا آپ کا باپ شہید ہو گیا، تیسرے نے کہا آپ کا شوہر شہید ہو گیا، چوتھے نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ اس عورت کا ہر مرتبہ یہی جواب تھا کہ مجھے بتائیے حضور کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے۔ جب پتہ چلا حضور ٹھیک ہے تو اب کہنے لگی کہ ہر غم دکھ تکلیف حضور علیہ السلام کا جب پتہ چل گیا اب بوجھل ہے، ہلکی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو 3 ہجری کے اندر جب غزوہ احد ہوا تو ان یہود نے اس معاہدے کو توڑا، عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی۔ پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوا تو اس میں انہوں نے پھر یہودیوں نے معاہدہ جو تھا اس کو توڑا، پھر عہد شکنی کی اور مشرکین کے دستے بازو بنے، مشرکین کا ساتھ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، تو ان یہودیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضور کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔
آقا کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. جو رہ حضور علیہ السلام کو ملا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے دیوار کے ساتھ, میں اپنے بڑوں کو بلا کر لاتا ہوں. جب وہ گیا اس کا ارادہ یہ تھا, سارے جو یہود تھے ان کی سازش متفقہ یہ تھی کہ ہم نے نعوذ باللہ اسی دیوار کو دھکا دے کر حضور علیہ السلام کو قتل کرنا ہے. تو اللہ نے بذریعہ وہی آقا کریم کو بتایا کہ وہ آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں, یہ تدبیر اختیار کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں سے واپسی روانہ ہو جائیں. حضور علیہ السلام جلدی سے وہاں واپس آئے. پھر ان یہود نے یہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو کھانے کے اندر زہر تک دیا, مگر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں سے, حضور علیہ السلام کی لوگوں کی تدبیروں, لوگوں کی الٹا چالوں سے, لوگوں کے پروپیگنڈا سے حضور علیہ السلام کے ہر موقع کے اوپر حفاظت فرما رہے ہیں. پھر آقا کریم نے نصیحت فرمائی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے جو ہے وہ نکال دیا جائے. حضور نے نصیحت فرمائی تھی. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, حضرت عمر کا دور خلافت آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کیا, اس وصیت پر عمل کیا, اور جو یہود تھے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا. جب یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالا, یہودیوں نے سازش کی اور انہوں نے یہ سوچا, انہوں نے ایک متفقہ طور پر ایک پلاننگ کی کہ ہمیں تو بڑا نقصان ہوا, اب ہم جو ہے اسلام کو نقصان پہنچائے بغیر بیٹھ نہیں سکتے, اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کریں گے, اسلام جو ہر آئے روز ترقی کر رہا ہے اس کو جو ہے زوال کا شکار کریں گے, اور ایسی سازشیں اور ایسے پروپوگنڈا کریں گے کہ مسلمانوں کی جو آپس میں وحدت ہے وہ فرقت میں بدل جائے, اتحاد و اتفاق ان کا ٹوٹ جائے, ان کی جماعت جو ہے وہ بھی تفریق کا شکار ہو جائے. عبداللہ بن سبا تیار ہوا, یہودی تھا, اس نے اسلام مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا, اور بڑا صوفی, اللہ اللہ ذکر درود تسبیح ساری چیزیں اس کے اندر تھی. تو اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور لوگوں کو ورگلانا شروع کیا. بصرہ گیا, شام گیا, کوفہ گیا, وہاں کے لوگوں کو کہنے لگا کہ خلافت ابو بکر کو بھی ایسے مل گئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلافت ایسے ملی, عثمان کو بھی خلافت ایسے ہی مل گئی. اصل خلافت کے جو مستحق تھے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ خلافت کے اصل مستحق ہیں. اس کی سازش ایسی چلی اور اس کی تدابیر جو تھی, اس کا جو پروپوگنڈا تھا, مسلمان بھولے بھالے بھی اس کے اندر ایسے شکار ہوئے کہ 35 ہجری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا, اور 40 دن تک حضرت عثمان کا پانی بند کیا گیا اس کنویں سے جو کنواں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا. اس مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان کا داخلہ بند کر دیا گیا, جس مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان نے اپنے مال سے کروائی تھی. اور اس مدینہ کی گلیوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہل پہل روک دی گئی, جن گلیوں میں آقا کریم کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا پھرا کرتے تھے. محاصرہ ہوا 40 دن, کھانا بند کر دیا, پانی جو تھا وہ بند کر دیا, اور 18 ذی الحجہ جمعہ کا مبارک دن تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے بڑی بے دردی کے ساتھ. حضرت عثمان شہید ہوئے, حضرت علی خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 سال 6 مہینے حضرت علی نے خلافت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملجم فجر کی نماز میں خنجر لے کر چھپ کر بیٹھا تھا. حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے نکلے, اس نے چھپ کر 7 وار کیے. حضرت علی نے 40 ہجری کے اندر جام شہادت نوش فرمایا. پھر ان کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اور حضرت حسن کی خلافت جو تھی وہ 6 مہینے چلی, اور اللہ کے نبی کا فرمان یہاں آ کر سچ ہو گیا, الخلافت بعدی 30 سنۃ, کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی. اور وہ خلافت کو جو 30 سال کی مدت تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت جو 6 مہینے کا تھا, اس کے انتہا پر آ کر مکمل ہو گیا. حضرت حسن نے سفر کیا شام کا, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. مسلمانوں کا آپس میں انتشار بڑھ رہا ہے, مسلمانوں کی وحدت فرقت میں بدل رہی ہے, اور مسلمان مختلف پروپوگنڈوں کا شکار ہو رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں, اسی میں خیر ہے, امت کی وحدت کی بقا اسی کے اندر ہے. حضرت حسن امیر معاویہ کے پاس شام گئے, وہاں جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت امیر معاویہ 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ نے 19 سال حکمرانی ان کی رہی ہے, اور اسلام جو تھا 64,65,000 مربع میل پھیل چکا ہے.
اور مسلمانوں کے اندر الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے، اختلاف کوئی نہیں، اگر ہے تو اس کو کفر کی حد تک نہیں لے کر گئے ہوئے، اگر اختلاف ہے تو سلام دعا نہیں چھوڑا ہوا، اختلاف ہے تو ایک دوسرے کے سینے کے ساتھ سینہ بھی لگا رہے، مل بھی رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، چین ہے، سکون ہے، امن ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، اسلام ہر آئے روز ترقی کر رہا ہے۔ 60 ہجری کے اندر جب حضرت امیر معاویہ کی رحلت کا وقت قریب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت انہوں نے صحابہ کو بلایا، اپنے مشیر جو تھے ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب میرا جانے کا شاید وقت قریب آ گیا، میں اپنا بیٹا یزید جو ہے اس کو اپنا جان نشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، مجھے رائے دو کیا کرنا چاہیے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے یہ تھی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ جو ہیں ان کو اپنا جان نشین مقرر کریں، شام کے لوگ اور بنو امیہ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ انتشار نہیں کریں گے، یزید کی خلافت پر جو یزید کی حکومت ہے اس پر وہ متفق ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جان نشین مقرر کیا اور ایک تاریخی خطبہ دیا جس کے اندر یہ ایک جملہ یہ بھی تھا کہ یا اللہ میں نے ان کو اپنا جان نشین مقرر کیا ہے، اگر تو یہ قرآن و حدیث کے موافق چلیں، ان کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، اس سے ہٹ کر چلیں تو یا اللہ ان کو جلد موت دے دینا۔ یزید جب جان نشین مقرر ہو رہا تھا اس سے پہلے یہ صوم و صلات کا بھی بڑا پابند تھا، بڑا نیک تھا، نوافل تسبیح آگے پیچھے گھما رہا تھا اور اس کا کوئی خلاف شرع جو کام بھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ 22 رجب 60 ہجری کو انتقال ہوا اور اس کے بعد جو ہے 61 ہجری کے اندر امیر یزید جو تھا وہ تخت نشین ہوا۔ جب یزید کو خلافت ملی، جب یزید کو حکومت ملی، اس نے خطوط لکھے اور ان کے اندر روانہ کیا مختلف جو ممالک تھے گورنروں کو کہ اپنی عوام سے میرے خلافت کے حق میں، میرے حق میں بیعت لی جائے۔ ایک خط اس نے روانہ کیا مدینہ کی طرف اور مدینہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ عتبہ بن ولید بن ابی سفیان تھے اور ان کو خط پہنچا تو کہا کہ سب سے پہلے 4 جو بڑے صحابہ ہیں ان سے آپ نے بیعت لینی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے آپ نے بیعت لینی۔ جب ان حضرات تک بات پہنچی، حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، ان سب نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یزید تو فاسق فاجر ہے، ہم تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، مکہ کا سفر کیا، مکہ میں جا کر عمرہ یا طواف وغیرہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر کو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا جان نشین بناتے ہیں، خلیفہ بناتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے آپ یزید کے خلاف نکلے، یزید کی جو حکومت ہے، یزید کی حکومت، یزید کی خلافت، اس کو آپ نہیں مان رہے، قبول نہیں کر رہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے یزید کی حکومت کو۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کوفیوں کی طرف سے خط آنا شروع ہوئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 13,000 خطوط آئے جو بوریوں کے اندر بھرے گئے اور کوفیوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ یزید کے خلاف نکلیں اور یزید کے جو ہے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ ہمارے پاس کوفہ میں آئیں، ہمارے پاس آ کر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ ہمارے جان نشین بن جائیں، آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، آپ ہمارے درمیان میں رہیں، یہاں عدل و انصاف کی فضا قائم کریں، آپ ہمارے پاس کوفہ میں تشریف لائیں۔ جب حضرت حسین کے پاس 13,000 خطوط آئے تو حضرت حسین نے جب ارادہ کیا نکلنے کا تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر آئے اور آ کے کہا کہ حضرت نہ جائیے، کوفیوں نے آپ کے باپ کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی، دغا بازی کی اور دھوکے کے ساتھ شہید کروا دیے گئے، لیکن اب آپ جا رہے ہیں تو کوفی لوگ جو ہیں بڑے بے وفا ہیں، بڑے غدار ہیں، تم نے وہاں نہیں، آپ وہاں تشریف لے کر جائیں، یہیں کے عام پذیر ہو جائیں مکہ کے اندر ہی، یا مدینے اپنے نانا کے شہر واپس چلے جائیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کی کہ حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر آپ جانے کا ارادہ عزم کر چکے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ دیں، اکیلے کوفہ کی طرف تشریف لے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگری ہوئے، تیار ہوئے کہ ہم نے پوری فیملی، پورا جو ہمارا اہل بیت ہے، ہم سارے کوفہ کی طرف جائیں گے اور وہیں پر جا کر سکونت اختیار کریں گے۔ حضرت حسین اپنے قافلے کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے اور مکہ میں جب نکل چکے مکہ سے تو ایک جگہ سے مسلم بن عقیل جو اپنے چچا زاد بھائی تھے ان کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کر کوفہ کے اندر، پہلے تو وہاں سے خطوط آ رہے تھے لیکن آپ جاؤ وہاں جا کر لوگوں سے میرے حق میں بیعت لو اور وہاں کے حالات، معاملات، لوگوں کا چال ڈھال، لوگوں کا رویہ، لوگوں کا جو ہے جو گمان ہے لوگوں کا اور لوگ کیا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو میرے سامنے جو ہے آپ نے واضح کرنا ہے، خط کے اندر لکھ کر مجھے بھیجنا ہے۔ مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے،
اور مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور کوفہ میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت حسین کی خلافت کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات یزید کو پہنچی تو یزید کو کہاں ہضم ہونی تھی، اس مردود نے کیا کیا کہ کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ اہل بیت کے بارے میں جو ہے بڑے نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کو یزید نے معزول کیا اور ان کی جگہ پہ عبید اللہ بن زیاد بدبخت کو گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے اندر آیا اور اس نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ جو حسین کے حق میں بیعت کا اعلان کرتا ہے یا اظہار کرتا ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ دوسرا یہ اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کو جو ہے پناہ دے گا میں اس کو بھی قتل کر دوں گا۔ جب یہ اعلان لوگوں کے کانوں سے، جب یہ ابن زیاد کی صدا لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی، کوفیوں نے ان کی بات کو سنا تو ڈر گئے، سہم گئے۔ تو مسلم بن عقیل نے مسجد میں دوبارہ اعلان کیا 18,000 کوفی، دوسرے دن اعلان کیا 13,000، تیسرے دن 3,000، چوتھے دن کرتے کرتے 5ویں دن صرف 5 کوفی یا 4 مرد حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں، باقی ساروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو اور یزید بن عمر التمیمی کو روانہ کیا، یہ خط لے کر جاؤ اور حضرت حسین سے جا کر کہو کہ کوفی سارے پھر گئے، کوفی بڑے دغاباز، انہوں نے آپ کے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، اور یزید نے جو ہے گورنر ہٹا کر نعمان بن بشیر کو ابن زیاد کو بنایا، اس نے جو ہے سب جس کے جو بھی حسین کے حق میں بیعت کا اعلان کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے، یہ اعلان کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ کوفہ نہ آئیں، آپ وہیں مکے کے اندر یا نکل چکے ہیں تو واپس وہاں مکے کے اندر رہیں، یہاں کوفہ نہ آئیں، یہاں کوفی جو تھے سارے بدل گئے، انہوں نے غداری کی ہے۔ مقام قادسیہ پر حضرت حسین پہنچے، وہاں پر یہ یزید بن عمر التمیمی خط لے کر آ گیا۔ حضرت حسین نے خط پڑھا اور خط پڑھ کر اپنے اہل بیت کی طرف جو ہے وہ مخاطب ہوئے اور فرمایا خط کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم تو جائیں گے، ہم نے کوفہ جانا ہے، سب حضرات کی یہی رائے تھی، اکثریت بھی کہہ سکتے ہیں، اکثریت کی یہی رائے تھی۔ تو خیر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پناہ نہیں دے رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوفہ کے گلیوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں، دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، آل رسول گلیوں میں پھر رہا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، ایسے بدبخت، ایسے ظالم، ایسے نمک حرام، ایسے ہڈ حرام، ایسی انہوں نے غداری کی، ایسی بے وفائی کی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر کوئی پناہ نہیں دے رہا، سارے گھروں کے دروازے بند کر لی۔ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پھر پناہ دی، تو اس بدبخت ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بھی قتل کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر حضرت حسین کو پہنچی، حضرت حسین نے پھر اپنے اہل بیت کو مخاطب کیا، تو مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے ابو بکر اور عثمان اور اس کے بعد قاسم، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ کا قصاص لینا ہے، ہم تو اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، ہم نے کوفہ میں جانا ہے، واپسی نہیں کرنی۔ باقی حضرت حسین کے گھر والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا، فیصلہ ہوگا، ہم آپ کے پیچھے۔ خیر وہاں سے پھر سفر شروع ہوا، کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہی تھے کہ ادھر سے ابن زیاد نے عمر بن سعد جو تھا اس کو 4,000 کا لشکر دے کر مکمل ساز و سامان جنگی وہ کہ حسین کو روکنا ہے، کوفہ کے اندر داخل نہ ہونے دینا۔ اور یہ تقریباً ایک روایت میں آتا ہے کہ 150 کا قافلہ تھا اور اس میں 40 گھڑ سوار تھے اور ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ حضرت حسین نے جب کوفی لشکر دیکھا تو ایک خطبہ دیا، اور جب دیکھا کہ یہ تو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، میری تلوار مسلمانوں کے جو ہے خون بہانے کے لیے نہیں اٹھ سکتی، میں مسلمان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، میں اس کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں جنگ کرنے نہیں آیا، میری 3 شرطیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک قبول کر لو فابہا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں ان کے پاس جا کر خود ہی اپنا معاملہ طے کر لیتا ہوں۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ مجھے واپس مکہ یا مدینے جانے دیا جائے۔ تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکھی کہ مجھے اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں وہاں پر کفار کے ساتھ جنگ کروں گا۔
عمر بن سعد خوش ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین تو لڑنا نہیں چاہتے، حضرت حسین تو صلح چاہتے ہیں، تو اس وقت اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ حضرت حسین راضی ہو گئے، جنگ وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ یہ شرائط رکھ رہے ہیں، اب آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بدبخت ملعون فاسق فاجر نے یہ کیا اور یہ پیغام واپس بھیجا کہ حضرت حسین سے میں ابن زیاد کے حق میں بیعت لو، اگر میرے حق میں بیعت کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر میں ان کو اپنی سرکوبی میں اپنی جو ہے ذمہ داری کے اندر یزید کے پاس لے جاؤں گا، معاملہ وہاں جو بھی طے ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب ابن زیاد نے یہ پیغام بھیجا، عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا، حضرت حسین نے کہا میں آل رسول ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو عورتوں کی جنت کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا بیٹا ہوں حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کو فتح کیا، میں ان کا بیٹا ہوں جن کا ہاتھ پکڑ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں سردار، جس کا میں دوست، اس کا علی دوست ہے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو جس سے میں بھی راضی، اللہ بھی راضی، اور اس اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میں علی کا بیٹا ہوں اور میں حسین ہوں اور میرا بھائی حسن، ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار، میں آل رسول ہو کے ایک زانی شرابی کے ہاتھ پر، فاسق فاجر کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ شہادت کو میں گلے لگا لوں گا، شہید ہو جاؤں گا، لیکن بیعت نہیں کروں گا۔ دوسرا حکم ابن زیاد نے یہ بھیجا کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے۔ 10 دن آل رسول کا کھانا بھی بند کر دیا، پینا بھی بند کر دیا۔ قریبی جو چشمہ تھا وہاں سے یہ پانی بھرنے جاتے تو جو مٹکا پانی کا بھر کر لاتے، کوفی لشکر کا کوئی بندہ تیر چلاتا، اس مٹکے کو جا کر لگتا، مٹکا ٹوٹتا، پانی سارا زمین پر گر جاتا، پانی نہیں پینے دے رہے تھے۔ ایسی بدبختی۔ جب 9 اور 10 محرم کا دن آیا جو بڑی شدت کا اور سختی کا تھا، حضرت حسین نے دودھ پیتے بیٹے حضرت علی اکبر تھے اور ساتھ ان کے بیٹا عبداللہ تھا، علی اکبر کو اٹھایا، اور کیونکہ پیاس کی وجہ سے سب کا برا حال ہے، جو توشہ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے تھے وہ تو ختم ہو چکا ہے، پانی یہ ظالم پینے نہیں دے رہے، پانی جو بھر کر لایا جا رہا ہے اس کو راستے میں یہ گروا دیتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علی اکبر جو دودھ پیتا تھا، 2 سال 2 ماہ 10 دن ان کی عمر تھی، ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کر کوفی لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے ظالموں بدبختو، اس بچے کا تو خیال کر لو، کیونکہ عورتوں کی چھاتی اور ماں کی چھاتی خشک ہو چکی ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ تب آئے جب کچھ کھائے گی پیے گی۔ تو کہا کہ ظالموں اس بچے کے حال پر تو رحم کر لو، یہ تو پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ کوفی لشکر کا بدبخت ملعون ذوالجوشن، اس نے تیر پھینکا جو علی اکبر کے گلے میں لگا اور گلے کو چیر کر پار نکل گیا، اور حضرت حسین کے دونوں ہاتھ رنگین ہوئے خون سے، اور انہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا یا اللہ ان بدبختوں کو ان کے انجام تک تو ہی پہنچانا، یا اللہ ان بدبختوں سے یا اللہ تو نے ہی بدلہ لینا ہے۔ اور جنگ شروع ہوئی، اور دیکھو ان دنوں کے اندر بھی جنگ بند، پیاس، پانی بند کیا ہوا ہے، روٹی بند کی ہوئی ہے، ان دنوں کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اتنی جنگ کے اندر بھی حضرت حسین نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آج کہتے حسینی ہیں نماز چھوڑ دیتے، کہتے حسینی ہیں اور حسین کی جو تعلیمات ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ حسین نے جو قدم اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا؟ میں نے ظلم کو ختم کرنا ہے، میں نے جو ہے فسق و فجور کو ختم کرنا ہے، جھوٹ کو ختم کرنا ہے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ آج دیکھو ہر بندہ جھوٹ، اکثریت جھوٹ میں مبتلا، سود، فراڈ، دھوکہ، ٹھگی، ہر کام یزیدی کر کے کہہ رہا ہوتا ہے جی میں تو حسینی ہوں، نماز چھوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے میں حسینی ہوں، جھوٹ بول کر کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں، سچ کا دامن چھوڑ کر کہہ رہا میں حسینی ہوں، سود کھا کر کہہ رہا میں حسینی ہوں، داڑھی منڈوا کر کہہ رہا میں حسینی ہوں، شریعت مصطفیٰ کو دامن کو چاک کر کے کہہ رہا میں حسینی ہوں۔ کیسا حسینی ہے جس نے حسین کی ساری تعلیمات کو پس پش ڈالا ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں نماز نہیں چھوڑ رہے، اور نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اول من یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلا حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عام منافقین بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے،
جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے۔ حضور علیہ السلام شریعت تو یہاں تک کہہ رہی ہے کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ حضور علیہ السلام آخری وقت بیماری کی شدت اور ابو بکر صدیق جماعت کھڑی کر چکے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ مبارک رکھے اور پورے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، بلکہ حضور علیہ السلام پاؤں کے پنجوں کو گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ عاشق رسول ہے، اور اگر عشق ہے تو دیکھو جو تیری معشوق ہے جس سے عشق کر رہے ہو ان کی نماز کیسی تھی کہ حالت بیماری کے اندر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ حسین سے عشق ہے تو وہ دیکھو کربلا کے اندر نماز نہیں چھوڑ رہے، دیکھو ان کو سر سے لے کے پاؤں تک بالکل تعلیمات مصطفیٰ سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ آج کہتے حسینی ہیں، کہتے عاشق رسول ہیں، سارے کام یزیدیوں والے، سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے کر رہے ہیں۔ طور طریقہ، رہن سہن، چال ڈھال، رفتار گفتار، معاملات، معاشرت، سارا کاروبار کس طریقے پر ہے؟ کفار کے طریقے پر۔ یزیدی جو صفات تھے ان کو اپنایا ہوا ہے، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم مرتے ہی قبر کے اندر ہمارے لیے جنت سے بستر آئیں گے، مرتے ہی فرشتے جب پوچھیں گے من ربک کا، ہم کہیں گے ہمارا رب تو اللہ ہے، مرتے ہی جب قبر میں جا کر قبر سے اٹھیں گے پھر حوض کوثر پر حضور سے ملاقات ہماری ہے، حوض کوثر پر حضور کی ہاتھوں سے جام ہمارے لیے، حسین سے وہاں ملاقات ہمارے لیے، اور وہاں پر کیا ہے ہمارے لیے؟ حضور کی سفارش، اور جنت الفردوس میں اللہ کے نبی کا پڑوس ہے ہمارے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ جنت ہمارے لیے جس جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور کام سارے یزیدی، کام سارے فرعونی ظالم بنے پڑے، اور ساری نافرمانی معاصیوں کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بھائی حسینی وہ ہے جو حسین کی زندگی پر چل رہا ہے، حسینی پکا ٹھکا 100% وہی ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر چل رہا ہے، اور حسین کے پاس وہی تعلیمات تھی جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ تو اگر دیکھنا ہو پرکھنا ہو کہ حسینی کون ہے، ایک بندہ نعرہ لگا رہا ہے میں حسینی میں حسینی، لیکن داڑھی مڈی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے ساری وضع قطع اس کی یہودیوں کی طور طریقے پر ہے، یہ بندہ حسینی نہیں، یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک حسینی رنگ میں رنگو، پھر نعرہ کر، تمہیں نعرے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کہو گے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پتہ چلے گا یار یہ تو حسینی جا رہا ہے، حسینی جا رہا ہے۔ 10 محرم کا دن آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار بھی جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہ عباس نہیں تھے جو حضور علیہ السلام کے چچا مبارک تھے، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے، اور یہ آگے آگے تھے، حضرت حسین ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے، حضرت حسین پیچھے پیچھے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے برا حال، مگر ان کے اندر جذبہ جہاد، جذبہ ایمانی ایسا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، علمدار نے 88 کوفی صرف ایک دن میں قتل کیے، 88 کوفی۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضرت حسین نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، کوفی کہنے لگا کہ تمہاری نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی، الیاذ باللہ، تمہاری نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شخص نے جواب دیا، او بدبخت منافق، او فاسق فاجر، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی جن کے طفیل نماز ملی تھی، تمہاری نمازیں قبول ہوتی۔ جب انہوں نے اجازت نہیں دی، حضرت حسین نے فرمایا چلو آدھے جنگ کرو اور آدھے جو ہے وہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ حضرت حسین نے ظہر کی نماز شروع کی، ذوالجوشن ملعون نے تیر مارا جو حضرت حسین کی ٹھوڑی میں لگا سجدے کی حالت کے اندر، اور دوسرا تیر مارا جو حضرت حسین کی گردن میں لگا۔ بھوک اور پیاس کی اتنی شدت کہ سجدے سے سر مبارک نہ اٹھا سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ تلواروں کی چھنکار کے نیچے نماز نہیں چھوڑی، اور نیزے پر سر لٹک گیا لیکن اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑی، وہ یہی مقام تھا۔ 10 محرم کو مجلسیں قائم ہو گئی، 10 محرم کو جلوس بھی نکل گئے، 10 محرم کو ساری خرافات بدعات رسومات کو اپنا لیا، لیکن 10 محرم کو بھی نماز نہ پڑھے تو پھر کیا فائدہ ان جلوسوں کا، مجلسوں کا، ان محفلوں کا، کہ جو پیغام تھا اس کو نہیں اپنا رہے، جو پیغام حسین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اڑنا بچھونا نہیں بنا رہے۔ تو حضرت حسین جام شہادت 10 محرم کو جو ہے نوش فرمایا، شہید ہو گئے۔ تو 10 محرم الحرام یوں سجدے کی حالت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بدردی سے شہید کر دیا گیا، اور ذوالجوشن اور خولی بن یزید پھر آگے آئے، اور انہوں نے آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو تھا جسم سے کاٹ کر الگ کیا، اور سارے آل رسول جو تھے، مسلم بن عقیل کے اس میں 4 بیٹے،
حضرت علی کے 6 بیٹے، اور اسی طرح حضرت حسن کے 3 بیٹے ابو بکر اور عثمان اور قاسم، اور حضرت حسین کے 2 بیٹے علی اکبر اور عبداللہ۔ جب سارے آل رسول شہید کر دیے گئے، صرف ایک علی اصغر بچا، اور اس کو جب ذوالجوشن مردود مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آگے آیا، حضرت زینب نے ان کے اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا سب سے پہلے مجھے قتل کرو، پھر ان کو قتل کرنا، بیمار ہے اس کو ایک کو تو چھوڑ دو، کیا آل رسول نسل رسول کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکے ہو؟ تو وہ چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جب یہ لٹا پیٹا کٹا قافلہ ان کوفیوں نے عورتوں کو ساتھ لیا اور کوفہ کا سفر شروع کیا، کوفے میں پہنچتے ہی وہاں کی عورتوں نے جب یہ سنا کہ حسین شہید ہو گئے، آل رسول جو مرد تھے ان کو شہید کر دیا گیا، سارے کوفی عورتیں سمیت باہر نکلے کوفہ سے، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، عورتیں سینوں کو جو ہے پیٹ رہی ہیں، اپنے نوحے کر رہی ہیں۔ حضرت زینب نے یہ منظر دیکھا، ایک خطبہ دیا اور خطبے کے اندر یہ کہا کہ تم لوگوں نے خطوط لکھ کر ہمیں بلوایا، تم لوگوں نے ہمیں قتل کیا، اب خود ہی وویلے کر رہے ہو، خود ہی ماتم اور نوحے کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو یا حسین یا حسین، اور دعا کی کہ یا اللہ قیامت تک ان کو ایسے ہی پیٹتا رکھنا۔ وہاں سے ماتم کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلا ماتم کوفیوں نے کیا تھا، پھر یہ سر حضرت حسین کے ابن زیاد کے پاس گیا، اور ابن زیاد کے پاس سر گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے حضرت حسین کے ہونٹوں پر ماری۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا او بدبخت، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کو کئی دفعہ ان ہونٹوں پر لگتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم کے ساتھ سفر مر تھا، اور سفر کے اندر حسن حسین رو رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی ابا حضور پانی نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے لشکر والوں سے پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ سب نے مشکیزوں کو چیک کیا، یا رسول اللہ ایک بوند پانی نہیں ہے۔ آپ نے ایک بیٹے کو لیا، حسن تھا یا حسین، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھی، وہ چوستے رہے یہاں تک کہ خاموش ہو گئے، پھر ان کو واپس کر کے دوسرے بیٹے کو لیا، اس کی منہ میں زبان مبارک رکھی، چوستے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے جب یہ میں نے منظر دیکھا تو میں کیوں نہ حسن حسین سے محبت کروں۔ حضرت حسن حسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں نوجوان، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا رہے، آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے، آپ کا نواسہ آیا، حضور علیہ السلام کے سجدے کی حالت میں تو اوپر بیٹھ گئے، آقا کریم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ کہ سجدہ لمبا کر دیا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میری ذات نے گوارا نہیں کیا، اگر میں سجدے سے فوراً اٹھتا میرے نواسے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچتی۔ جنہوں نے سجدہ لمبا کیا اپنے نواسے کی خاطر، ان کو اگر قتل شہید کر دیا گیا تو سوچو ان بدبختوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا۔ سوچو کیا یہ بدبخت حوض کوثر پر حضور سے مل سکیں گے؟ سوچو کیا یہ بدبخت حضور کے ہاتھوں سے جام پی سکیں گے؟ سوچو کیا یہ بدبخت قاتلان حسین حضور کی سفارش قیامت کے دن لے سکیں گے؟ قیامت کے دن جب حضور اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، تو کیا یہ جنت کے اندر جا سکتے ہیں؟ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا۔ تو پھر ابن زیاد نے یہ سر یزید کے پاس بھیجا، اور یزید نے لان تان کی، اور اس نے کہا کہ بدبخت کو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ قتل کرتا، مگر یزید کی بھی غلطی یہ تھی کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مروایا کیوں نہیں؟ اس نے ابن زیاد کا سر کیوں نہ قلم کروایا؟ اس نے ذوالجوشن کو آگ کی بھٹی میں کیوں نہ ڈلوایا؟ اس نے قاتلان حسین کو قتل کیوں نہ کیا؟ 2 سال اس کے بعد تقریباً زندہ رہا، بڑی بدبختی بے بسی کے ساتھ موت آئی اور مر گیا۔ 5 سال کے بعد مختار بن ابی عبید سقفی کا دور حکومت آیا، اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے رگڑا دیا، چن چن کے قتل کیا۔ ابن زیاد کا سر قلم ہوا، سر گرا، پتہ نہیں واللہ عالم کہاں سے عذاب آیا، کہاں سے آیا سانپ، اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا، سانپ آیا منہ سے داخل ہوا ناک سے نکل گیا، ناک سے داخل ہوا منہ سے نکل گیا۔ پھر ذوالجوشن اور اس کے بعد جو تھا خولی بن یزید، ان دونوں کو اس نے پکڑ کے گدھے کی کھال میں بند کر کے آگ میں پھینکوا کر جلوا دیا، پھر وہاں سے نکالا ان کی راکھ کو، اس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑوایا، اور جنہوں نے پانی بند کیا تھا ان کا حال یہ ہوا یہ حال یہ ہوا کہ پیاس کی شدت، کتے کی طرح ہانپ رہے ہیں، ان کی زبان باہر ہے، پانی 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 کر رہے ہیں لیکن پی رہے ہیں، پیٹ بھر رہا ہے، پانی پیتے پیتے پیاس نہیں بجھ رہی، اسی میں پیٹ پھٹا اور مر گئے۔ دنیا کے اندر عبرت ناک انجام ہوا،
موت کے بعد ان کی کیا انجام ہو رہا ہوگا، کیا ان کو سزائیں مل رہی ہوں گی، موت کے بعد جب قبر سے اٹھایا جائے گا کیسے ان کو دردناک عذاب ہوں گے، کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا کٹا سر مبارک لے کر آئیں گے، اللہ کی کچہری ہوگی، جج اللہ ہوں گے، وکیل حضور علیہ السلام ہوں گے، اور جو فیصلہ ہوگا حضرت حسین نواسہ رسول ہوگا، اور ظالمانہ طریقے سے قتل شہید کیے گئے، تو کیا وہاں پر بدبخت بچ سکتے؟ تو اس لیے اہل بیت سے محبت، محرم الحرام مشہور ہوا حضرت حسین کی شہادت سے، مگر محرم کو فضیلت حضرت آدم سے حاصل تھی۔ حضرت آدم سری لنکا میں اترے، اماں ہوا جدہ میں اتری، عرفات کے مقام پر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، ملاقات ہو گئی تھی، اور کہا اے اللہ ہمیں معاف کر دے، توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھکانے لگی، 6 ماہ بعد پانی کے اندر تیرتی رہی، 10 محرم۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل نے نجات پائی، 10 محرم۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم کا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بنی اسرائیلی جو تھے فرعون سے 10 محرم کو انہوں نے نجات پائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ آقا کریم نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ، ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں، اگلے سال رہی زندگی انشاءاللہ 9، 10 یا 10، 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ حضور نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج جو فرمایا جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ آج دیکھو کن کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک حضور کی مشابہت ہے، یا سر سے لے کے پاؤں تک یزیدی مشابہت ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کفار کے طریقے اپنا رہے ہیں، کس کے طریقے پر چل رہے ہیں سارا پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے حسینی وہ ہے جو حسین کے طریقے رضی اللہ تعالیٰ پر چل رہا ہے، یزیدی وہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کیوں نکلے تھے، میں فسق و فجور کو ختم کروں گا، میں عدل و انصاف کو قائم کروں گا، میں ظلم کو ختم کروں گا، جھوٹ دھوکہ فراڈ ٹھگی کو ختم کروں گا۔ آج دیکھیں کہتے حسینی ہے کام سارے یزیدی، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ٹھگی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، پھر بھی اس کے باوجود کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہیں۔ حسینی وہ ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک حضرت حسین کی تعلیمات، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی تعلیمات تھی جو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ تو اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی آڑ کے اندر ابو بکر کو برا بھلا کہنا، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات کو ٹارگٹ کرنا، صحابہ پر سب و شتم کرنا، یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ اہل بیت حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ازواج مطہرات ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ان سے محبت ایمان کا حصہ، صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ، خلفائے راشدین سے محبت ایمان کا حصہ۔ ان کے بارے میں اللہ نے ایک آیت میں سارا واضح کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا ساروں کے ساتھ کیا ہے، جنت کا وعدہ ہے، ان کو تو جنت مل گئی، آپ ان کے بارے میں برا بھلا کہہ کر اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو لہذا صحابہ کے بارے میں عقیدہ یہ اپنائیں، صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ، مشاجرات صحابہ، جنگ جمل آ گئی، جنگ صفین آ گئی، یا اور صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے، تو اس کے معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زبانوں کو تالا لگانا ہے، اپنی زبانوں کو لگام دینی ہے، حق، اور آپ یہاں پر قاضی نہ بنے، جج نہ بنے، قاضی اور جج اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں قاضی بھی اللہ ہوگا، جج بھی اللہ ہوگا، فیصلہ بھی اللہ فرمائیں گے، وہاں پر سارا جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔